السلام علیکم دوستو، میں ہوں عاصم فیضی۔ آپ نے جس نے بھی اگر ویڈیو دیکھی ہے تو آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ میں کسی ایک ٹاپک پہ نہیں بولتا۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی فالوئنگ نہیں بنا پاؤں گا، یہ بات میں جانتا ہوں۔ لیکن کبھی کبھی انسان کو بہت عجیب فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ میں ایک ٹاپک پہ میں ایک پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ایک جملے پہ ایک دن بول سکتا ہوں۔ تو بولنا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ بولنے کا بنا مقصد بولنا چاہے کتنا بھی اچھا ہو، حتیٰ کہ بہت معافی کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ ویسے تو مولوی کوئی ڈیزینیشن نہیں ہے، انہوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، لیکن انہوں نے اپنی ذات کے لیے ایک نیکی اپنائی ہوئی ہے، تو ہمیں خطاب ہمیں نماز جمعہ میں خطبہ بھی دے دیتے ہیں، سمجھا بھی دیتے ہیں، کتابیں بھی آ جاتی ہیں یوٹیوب پہ، لیکن مکمل کوئی نہیں ہوتا۔ اس یوٹیوب چینل پہ میں کسی ایک بات کو موضوع بناؤں گا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس کیٹیگری کی فالوئنگ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، فالوئنگ بڑھ جائے گی، فالوئنگ بڑھانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن میری فالوئنگ بہت مشکل ہے بڑھنا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ میرے جو موضوعات ہیں وہ اتنے بدل کے ہیں۔ ابھی میں آپ کو زندگی کے جادو ٹونا کبھی سکھانے لگ جاتا ہوں، کبھی سچ جھوٹ بتانے لگ جاتا ہوں۔ تو ایک قسم کا یوٹیوب پہ ایک ہی کیٹیگری کی فالوئنگ لانا بہت مشکل کام ہے۔ تو مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے فالوئنگ عزیز ہے یا اپنے دل کی بات کہنا عزیز ہے۔ تو میرا فیصلہ بالکل یہ ہے کہ نہیں، مجھے ٹھیک ہے جو شخص فالو کرنا چاہے اس کی محبت نوازش، لیکن جو نہیں فالو کرنا چاہے نہ کرے۔ میں مکس ٹاپک پہ، کیونکہ زندگی میں پہلے بھی بتایا ہے کہ زندگی ایک پیکیج ہے۔ دوستو، یہ تو بہت اچھا ہوا کہ میں کوئی معلم، کوئی پیر، کوئی منگل نہیں ہوں۔ نہیں تو میں اپنی محفل میں آئے ہوئے سب لوگوں سے جو داخل ہوئے جاتا، میرے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی اور میں اس سے پہلے پوچھتا کہ کیا تم نے حج کیا؟ وہ کہتا نہیں۔ میں کہتا اپنے والدین کو تم نے یہاں آنے سے پہلے شفقت کی نگاہ سے دیکھا؟ تم کو اس جنت، اس حج کا احساس ہے؟ اس حج کی طلب ہے یا تم اس بلڈنگ کو چومنا چاہتے ہو؟ پہلا حصہ تو یہ ہوتا۔ دوسرا حصہ میں اس سے پوچھتا کہ حج تو تم نے کیا نہیں ہے، یہ کیا تم اپنے بھائی کا گوشت کھا کے آئے ہو؟ وہ مجھ سے تعجب سے کہتا کہ میں نے کب گوشت کھایا ہے؟ میں پوچھتا کیوں؟ تم نے چغلیاں نہیں کی ہیں؟ کیا تم کو احساس ہے کہ تم نے چغلیاں کھا کے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے؟ اگر دین پہ یقین ہے تو اس حدیث پہ بھی یقین ہونا چاہیے۔ میں اس کو کہتا کہ یہ اتنا موٹا پیٹ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ وہ کہتا کہ آپ کو نگاہ کا دھوکہ ہے، میں تو پتلی سی کمر پہ پتلی بیلٹ باندھا ہوا ہوں۔ میں کہتا کہ تم نے وہ جو ناجائز مال کھایا ہوا ہے بے شک تم کو دنیا میں نہیں دکھائی دے گا، لیکن اللہ اس کے نبی کی باتوں کی ہدایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ناجائز مال سے اتنا پیٹ بڑا ہوا ہوگا کہ نہ ان سے چلا جائے گا نہ ہلا جائے گا۔ یہ مولوی اس لیے نہیں ٹوکتا، میں نہ مولوی کے خلاف ہوں نہ حق میں کیونکہ دین سیکھنا مجھ پہ لازم ہے۔ میں اس لیے وہ نہیں ٹوکتا کہ اگر اس نے آپ کو سچ بتا دیا تو اس کی محفل سونی ہو جائے گی۔ یہ جتنے پیر منگل بدھ، یہ علماء حق کی بات نہیں کر رہا،
یہ آپ کو کبھی نہیں ٹوکیں گے، اس لیے نہیں ٹوکیں گے کہ اس سے ان کی محفلیں سونی ہو جائیں گی۔ آپ کو چاہیے کہ علماء حق کو ڈھونڈیے۔ سب سے پہلے علماء حق آپ کے لیے آپ ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں۔ باقی دنیا میں بھی دین سے سمجھنے کے لیے علماء حق کو ڈھونڈیے۔ جانے انجانے میں ہم دین اسلام کے متعلق کوئی عام موضوع ہوتا تو شاید میں دھیان نہیں دیتا یا نہیں بولتا، ٹھیک ہے، غلط چل رہا ہے چلے، لیکن انجانے میں ہم سے کچھ غلطیاں ہیں، یا چلیے میں اس کو غلطی نہیں کہتا۔ ایک شخص کے پاس 5 موضوع ہوتے ہیں، ان میں سے ایک موضوع جو بولتا ہے وہ موضوع ہوتا ہے جو مجھے پسند نہیں۔ ہاں، اللہ آپ کی نیت پہ، آپ کی کم علمی پہ، میری کم علمی پہ وہ ایمان قبول کر لے، یہ بات الگ ہے۔ میں ہم مولوی کو گالی دے کے تسلی میں آتے ہیں، ہم جیسا تو جاہلی کچھ نہیں، عاصم تم جیسا جاہلی کوئی نہیں۔ او بھائی، مولوی کے پاس جو تم گئے ہو اپنے مطلب سے گئے ہو، اپنی پسند کے مولوی کے پاس گئے ہو، تمہیں پسند ہے فتنہ، تم فتنہ سنتے ہو، تم یوٹیوب پہ بھی فتنہ سنتے ہو، تم وہ جوشیلی اسپیچ جو دوسرے کے خلاف کی گئی ہو وہ سنتے ہو، تم ایمان نہیں۔ اب میں عاصم تم سے شیشے میں سوال پوچھتا ہوں، مجھے وہ عمل بتاؤ کہ ایک نے ایک سے وہ عمل کیا تو وہ جنت میں لے گیا، جس شخص سے وہ عمل ہوا، جس شخص سے اس نے وہ عمل یا سلوک کیا، اگر اس نے بھی پلٹ کے وہ عمل کر دیا خدا نخواستہ، وہ جہنم میں چلا گیا۔ ارے عاصم بھائی، او بھائی عاصم، 60 سال کے ہو، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم؟ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اچھا نہیں معلوم تو تم بتا دو۔ او بھائیو، جو شیشے سے باہر ہے، میں تو شیشے میں عاصم سے مخاطب ہوں، میں اپنے ایمان کو پکا کر رہا ہوں۔ کیوں نہیں معلوم؟ دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ ٹرمپ نے کس آدمی کو کہاں منسٹر لگایا ہے، اس کی طبیعت کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ٹرمپ نے کس کو کہاں لگایا ہے اور اس کی کیا طبیعت، مجھے بالکل پکا پتا ہے۔ مودی کا چائے بیچتا تھا، مجھے بالکل پتا ہے۔ لیکن مجھے اگر نہیں معلوم تو دین کے متعلق نہیں معلوم، اور یہ بہت چھوٹی باتیں، یقین مانیے کہ اس میں بے انتہا باتیں معلوم ہیں ہم سب کو، لیکن ہم نے دھول مٹی ڈال دی ہے اس پہ۔ آپ بتائیے نا، اے شیشے والے، شیشے میں عاصم، بتاؤ 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 وہ عمل کہ تم نے کسی کے ساتھ کیا تو جنت میں جاؤ گے، اور اسی انسان نے پلٹ کے وہ عمل تمہارے ساتھ کیا تو جہنم میں جائے گا۔ کیوں نہیں معلوم؟ بہت معلومات ہے، بہت دنیا کی معلومات ہے، تو دین کی معلوم کی نہیں۔ چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کلام پاک کی ایک آیت ہے جس میں کہا کہ تمہیں تمہاری اولاد کی محبت کہیں جہنم میں نہ لے جائے۔ تنبیہ کی گئی اولاد کی محبت سے، تنبیہ ہے، یعنی کہ جس نے اپنی اولاد سے اتنی محبت کر دی کہ ان کے لیے ہر جائز ناجائز ہر چیز اس محبت کے آگے ان کی غلط باتیں، ان کی غلط ضدیں سن لینا، یہ باتیں سن کے دوستوں، آپ کو شاید پیچھے کچھ بچوں کی آوازیں بھی آئے، ان کو چھوڑ دیجیے گا۔ تو ماں باپ کو آیت کیا ہے کہ اولاد کی محبت تمہیں جہنم میں نہ لے جائے، یعنی کہ محبت کو ایک لمٹ ہے محبت کی،
اس لمٹ سے آپ آگے گئے نہیں کہ اللہ نے تو بتا دیا. اچھا پلٹ لیجئے. اب آپ پلٹ لیں بات کو. اولاد کے لیے لازم ہے کہ اف تک نہ کہے. او یاسم سوچ، بات کو سمجھ، بات کو سمجھو. یہ جیسے دوسرے ملک میں جا کے سگنل توڑتے ہیں یا کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہاں یہ کہہ کے نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا. آپ بھی نہیں بچ سکو گے یہ کہہ کے کہ مجھے تو، میں نے تو پڑھا نہیں، وہ مولوی نے نہیں بتایا، فلاں نے. اولاد کے لیے لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں. بدقسمتی سے میرے ماں باپ حیات نہیں. جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ اس وقت کو نہ گنوائیں. ان پہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اسلام کے مطابق، ان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے آگے اف نہ کریں. وہ غلط کہتے ہیں، غلط جوتی اٹھاتے ہیں، ان کا دل چاہ رہا ہے جی، ہاتھ میں ان کے کھٹی ہے، وہ آپ کو پیٹنا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ان کو اجازت ہے وہاں اتنی سعادت مندی کہ اف نہ کہو. محبت. یہ اب وہ شخص جو اتنی محبت کر رہا ہے، اس کے باپ کو کیا حکم ہے اس بچے کے لیے؟ وہ بچو اس بچے سے، یہ تمہیں جہنم میں نہ لے جائے. یہ دیکھیے بات یہ نہیں ہوتی، کیونکہ میں مکمل بات نہیں بول پا رہا. یہ کتابیں ہونی چاہیے ان موضوعات پہ. اور آپ زندگی میں تو زندگی گوا دی. جو بچے ہیں اس وقت 14-15 سال کے، 18 سال، 20 سال، 25 سال، کیا چلیے میری ایج کو آ گئی یا مجھ سے بھی آگے چلے گئے، تو سوچنا تو علم حاصل کے لیے تو کوئی وقت نہیں ہوتا. توبہ کا بھی کوئی وقت نہیں ہوتا. میں نے توبہ کی کہ میں نے کیوں نہیں سمجھا. سامنے آپ سب بھی جانتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے، جاننے کے باوجود ہم ان چیزوں کو معمولی اور نظر انداز کیے ہوئے. جس کا دل چاہے اس کو بھول جائے، جس کا دل چاہے وہ اس پہ عمل کر. یہ کہنے کو چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے Please like, subscribe, and share and press the bell icon. Please like, subscribe, and share and press the bell icon. Please like, subscribe, and share and press the bell icon. اب ایک تو فیصلہ یہ کیا ہے کہ اپنی تمام ویڈیوز میں آئندہ میں 1 منٹ کا کوشچن یا کوئی دینی بات بولوں گا. باقی میں عام زندگی میں کیا ہے کیا نہیں یہ والی باتیں بولوں گا. آپ کو طلاق کا موضوع، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کوئی شرم نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بیان کرے. آپ بھی دیکھیں، ہمیں زندگی میں بہت سی باتیں معلوم ہیں لیکن ہم نے توجہ دوسری سمت میں دے دی ہے. اس لیے وہ باتیں اپنی اہمیت، ان پہ دھول مٹی آ گئی ہے. دھول مٹی جھاڑ لیجئے اور آپ اس کو، ان چیزوں پہ دھیان دیجئے. 2 منٹ کی بات میں، 2 منٹ کے ٹاپک میں اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا. اور میں کوئی آپ کا ذمہ دار یا ٹھیکیدار نہیں ہوں. میں نے خالی آپ کو چیز بتا دی، تحقیق آپ کا کام.
آپ سب بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو بھی ان کے خطابات سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں. مجھے خیال آیا کہ یار یہ شاید میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں کہا ہے، اپنے بچوں کو تو میں نے بتایا تھا. مجھے خیال آیا کہ ذاکر نائک 5 آدمیوں کو مسلمان بناتا ہے اور 5,000 کو جہنم کا ٹکٹ دے دیتا ہے. تو یہ کون سی نسبت ہوئی؟ اب آپ بولیں گے کیسے ٹکٹ دے دیتا ہے؟ ٹکٹ ایسے دے دیتا ہے کہ ذاکر نائک ہو یا اس وقت کی میری کہی ہوئی بات یا مجھے جنہوں نے کہا، انہوں نے پیغام پہنچا دیا، دھول مٹی اڑا دی، ہٹا دی. وہ جو 50,000 یا 1,00,000 مسلمان بیٹھا ہوتا ہے، جب وہ آیات پڑھتے ہیں، وہ ان کی تالیاں بجانے کے لیے نہیں ہوتے، عمل کے لیے ہوتا ہے، دین سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. بھائی کوئی ایمان لائے یا نہ لائے یہ خدا جانے بندہ جانے، بس مسلمان کا کام دعوت دے دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی دعوت دے دینا تھا. کوئی ایمان لائے یا نہیں لائے یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن جس کے کان میں جو اہل ایمان ہے، اگر ان کو کوئی بات نہیں پتہ چلتی ہے تو تحقیق کرے. میں مسلمان تو میں کبھی گفتگو، ٹھیک ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ مجھے معاف کرے کہ شو بزنس کی ڈانسر ہو، اداکار ہو، اسٹیج ڈرامے ہو، ان بدبختیوں سے بھی نکلا اور اچھے لوگوں کے پاس بھی بیٹھنے کا موقع ملا. یہ مسجد کے مولوی کے متعلق ہمارا کانسیپٹ بالکل غلط ہے. پوچھیے کیسے؟ آپ میں سے کون آدمی، اب قسم کھائیے، کون سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی وہ تو ایمان کی بیانیاں ہے. اب قسم کھائیے کہ آپ نے زندگی میں مولوی کو گالی نہیں دی، مولویوں کو، علماء کو گالیاں نہیں دی. وہ عاصم اتنا سوچ، تو اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکا، تجھے تو اپنے باپ کو غسل دینا نہیں آتا، تو محتاج ہے. جب قبرستان جاتے تو ڈھونڈتے کہ کوئی مولوی ہو جو دعا کرائے، تجھے تو عاصم یہ بھی نہیں آتا. جب مجھے آتا نہیں ہے، کوئی مولوی پابند نہیں ہے آپ کا، کوئی مولوی آپ کا غلام نہیں ہے. وہ جو بیان کر رہا ہے اس سے اپنا حساب کتاب دینا، آپ کا حساب نہیں دینا اسے. لیکن آپ نے حساب دینا ہے کہ جس سے اپنے باپ کو تدفین کروائی، غسل دلوایا، تدفین پہ دعا کروائی، اس کو آپ گالی دے رہے ہیں. آج کے بعد کوئی، مجھے بہت اختلاف ہے، مجھے سب سے بڑا اختلاف علماء سے، یہ یوٹیوب چینل سے میں نے ابھی تک نہیں سن. دیکھیے میری آپ کی طلب کیا ہے؟ میری آپ کی طلب جو دین سمجھنے کی ہے وہ ہسٹری سمجھنے کی نہیں ہے. میری طلب ہے، ابھی جیسے میں نے کہا کہ ایک فیملی میں جن کے ماں باپ حیات ہیں، چلیے جن کی اولاد ہے ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اچھا بھائی ان کے مجھ پہ کیا حقوق ہے. اچھا بھائی یہ پڑوسیوں کا کیا معاملہ ہے. اچھا بھائی عبادات میں مجھے کیسے پاکیزہ رہنا ہے. یہ ہے میرا مسئلہ. میرا مسئلہ شیخ عبدالقادر گیلانی یا حتیٰ کہ واقعہ کربلا بھی میرا ہاں نواسہ رسول سے محبت اور دکھ وہ بالکل ایمان ہے، وہ تو ایمان ہے، لیکن یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. اس کا جواب یزید نے دینا. میں ہسٹری میں شیخ قادر پہ چلا جاتا ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی. ایک عجیب پاگل پن سوال ہے. کسی
मौलवियों उलमा की 2 किस्में होती हैं, आपको मालूम होगा, लेकिन बहुत से लोगों को ये भी नहीं मालूम कि उलमा की 2 किस्में होती हैं। एक मुहद्दिसीन है, एक फ़क़ीही है। जो फ़क़ीही हैं, जो फ़िक़्ह बयान करते हैं, हमने उसको फ़िक़्ह कह दिया, वो फ़िक़्ह नहीं था भाई, वो फ़िक़्ह नहीं था। हाँ, उसको हमने, शैतान ने, पहले तो ये बात है कि जितने इमामों ने बातें की बहुत अच्छी, बड़ी तहकीक से की, बड़ी जिंदगी लगा के की। हमारे इमाम तो किसी को झूठा देख लेते थे तो 500 मील का तय किया हुआ सफर, कोई सवाल पूछने के लिए जाते थे, वापस आ जाते थे। आज हम उनके, ये मैं तकलीद से बोल रहा हूँ, अक्सर उल्मा, चाहे वो हज़रत इमाम शाफ़ी हों या हज़रत इमाम अबू हनीफा, ये ज़्यादा कोट करते हैं हज़रत इमाम हम्बल को। ये खाली भाई उन्होंने अपनी तहकीक की, उनको जो लोग मिल गए, अब कच्चे थे पक्के थे, इसमें कलाम पाक और हदीस मुतवातर, हदीस कुदसी, इनको मजबूती से पकड़िए और ज़िंदगी के छोटे मसाइल आपका हल है। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि यजीद ने क्या किया, क्या नहीं किया, आपसे पूछा जाएगा तुमने क्या किया। यहाँ तो अल्लाह से इतना भी खौफ नहीं है जितना थानेदार से। एक चीज है कि आप जब कहीं जाते हैं, आपको प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, सीएम ने, किसी XYZ बड़े ने बुलाया, अच्छा घर की शादी है, अच्छा जी नीचे सब्जी वाला है, अच्छा जी, अच्छा एक दोस्त है जो कंगला है, अच्छा जी, आपने एक दोस्त से बेतकल, एक है कि एक आदमी से मुझे काम पड़ने वाला है आसिम, अब तुम्हारा मजाक, तुम्हारी हकीकत, तुम्हारी शक्ल तुम्हें दिखाता हूँ। तुमने अपनी जाती जिंदगी के लिए ये अपनाया हुआ है कि जिस हैसियत वाले से मिलना हो उतनी ही तैयारी से जाते हो। किसी के लिए हफ्तों तैयारी, कभी देखा है शादी ब्याह में खवातीन जाती हैं तो एक एक घंटा आईने में देखती हैं। हम भी दोस्तों में जाते तो 1 मिनट देख लेते हैं, किसी अच्छी जगह किसी बड़ी की पोस्ट वाले के पास जाना होता है तो आधा घंटा देख लेते हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि इस लम्हे में मैं यहाँ से उठूंगा तो हुलिया, अंदाज, तैयारी उतनी ही होगी जितनी हैसियत वाले के पास मैंने जाना है, जिस शादी में जाना है, जहां मुझे जाना है वहां की मुझे तैयारी। तो आया अल्लाह के पास जाना है, कितनी दफा आईने में अपने आप को देखा, मैं तो आईना देखने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मैंने कहा था कि मैं आईने में, अल्लाह के पास जाना है ना, जब जाना है तो जैसा शादी ब्याह में हो ये वो खवातीन ये 10 दफा खुशबू शीशे में नहीं दिखती, वो भी देखने की कोशिश है, कोई कमी ना हो। 10 से तस्दीक की जा रही है कि ये बात ठीक है, ये मेरा लिबास सही है, मेरा सेटिंग सही है, मेल फीमेल बोथ सेम 100% सेम, अपनी अपनी, क्योंकि मुलाकात अलग अलग होती है, लेकिन जहां सेम नहीं है, ओ सॉरी, जहां मुलाकात सबकी सेम है वहां अंदाज अलग अलग।
اللہ کے پاس جانے کے لیے کتنی دفعہ آئینے میں دیکھا؟ کبھی آئینہ میں دیکھا ہے اللہ کے پاس جانے کے لیے؟ اب وہ اس کے لیے یہ والا آئینہ نہیں چاہیے ہوتا ہے، اس کو آپ کے ضمیر کا آئینہ چاہیے ہوتا ہے، آپ کی خواہشوں کا، اللہ سے محبت کا آئینہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس آئینے میں جھانکیے